سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون میم مشدد میں اور نون مشدد میں ہمیشہ گننا ہوتا ہے. میم تو برشاد ہے اس میں گننا ہوگا. گننے کا مطلب ناک میں آواز کو لے جانا. مما لا يعلمون. صدق الله العظيم. ارشاد ہوتا ہے ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. سبحان اللہ. کا مطلب ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے. خلق الازواج کلھا. اس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا. خلق پیدا کیا، ازواج جوڑا جوڑا، کلھا ہر. مما تنبت الارض جنہیں زمین اگاتی ہے. بتائیوں میں تو اگانا کسی سے نباتات ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور خود ان کے نفسوں کو بھی، انسانوں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ ابھی جانتے نہیں ہیں. جن کو ابھی تک جانتے نہیں ہیں وہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا فرمائی ہے. کتنی بڑی حقیقت کا پردہ یہاں پہ اٹھایا اللہ پاک نے. اور فرمایا ہر عیب سے وہ پاک ہے ذات. سبحان اللہ. یہ کلمہ جو ہے یہ تسبیح کے لیے، یہ تقدیس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بولا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے. یہ تسبیح جو بیان کی اس واسطے کیونکہ کفار مشرکین جو ہے وہ شرک کرتے تھے، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے. جیسا کہ پیچھے عرض کیا تھا کہ یہاں قدرت کے اوپر جو تکوینی دلائل ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پیچھے اس کا ذکر ہوا یہ سورۃ میں مردہ زمین کے اوپر دلیل قائم فرمائی. اور یہاں پہ جو ذکر کیا وہ کس چیز کے اوپر ہے کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے جنہیں زمین اگاتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ انسان اور حیوانات کو ہی مذکر اور مؤنث پیدا فرمایا. یہاں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ صرف انسان اور حیوانات ہی مذکر مؤنث والا سلسلہ نہیں ہے صرف، اور اسی طرح ان کی بقا و نشوونما کا اہتمام کر دیا ہے، بلکہ اس سبوح قدوس نے زمین سے جو چیزیں اگائی ہیں انہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ زمین کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا. نار اور مادہ کا سلسلہ درختوں، پودوں، پھلوں اور پھولوں، جھاڑیوں، گھاس گھاس، یہ کہ جو چیز زمین سے اگتی ہے اس کو نر مادہ میں تقسیم کر دیا ہے. اور اس کی طرف جو اشارہ ہوا وہ سورہ ہجر کی آیت ہے. سورہ ہجر کی آیت ہے وہ، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. یہ سورہ ہجر اس کی آیت نمبر 22 ہے. یہاں یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا، یہاں بھیجتے ہیں الرِّيَاحَ ہواؤں کو. ریح کی جمع ریاح. اللہ فرما رہے ہیں ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں
लवाक़िहा, बारदार बना कर, क्या बना कर? बारदार। ये हवाएं तो आती हैं, तो ये हवाएं सिर्फ ये ना हम समझते रहे कि सिर्फ हवा देने के लिए है, ऐसा नहीं है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जाहिर बात है, इंसान, हैवानात, नबातात सब उससे ऑक्सीजन हासिल करते हैं, ऑक्सीजन हासिल करते हैं। सिर्फ ये ही मामला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये जो अल्लाह ने फरमाया कि हम हवाओं को भेजते हैं लवाक़िहा, बारदार बनाकर। तो इसका मतलब ये है, ये जुमला उस वक्त बोला जाता है जब नर मादा के साथ दोस्ती करता है और मादा तौहीद इसमें डालता है, तो उसको लवाक़िहा कहते हैं। तो मतलब ये हवाएं सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है कि हवा दे रही है, नहीं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबातात के लिए ऐसा सिलसिला बनाया हुआ है कि हवाएं जब चलती हैं तो यूँ समझ लें कि जरसूमें एक दूसरे के दरख्तों की आपस में मिलाती है। जैसे फिर अल्लाह तबारक व तआला का जो निज़ाम है दरख्तों का, नबातात का, वो कायम और दायम है। यानी हवाएं जो है ये बारदार है। मतलब बारदार का मतलब ये है, नर दरख्तों के गाभों को लेकर मादा दरख्तों के गाभों में जाकर डालती है। हवाएं चलती हैं तो एक दूसरे के जो जरसूमें आप कह लें, वो एक दूसरे के साथ मुंतकिल करती है। कुरान पाक ने इस राज से ही पर्दा उठा दिया था कि नर मादा का वजूद सिर्फ जानदार मखलूक में ही नहीं है, बल्कि हर किस्म की नबातात अफजाइश नस्ल के लिए यही तरीका मुकर्रर हुआ है। अगर कोई पूछे कैसे, और इसकी दलील यही है जो आयत हमने पढ़ी है। आयत क्या है? सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला याअलमून। फरमाता पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज को क्या किया? जोड़ा जोड़ा पैदा किया, जिसको भी जमीन उगाती है। तो इन चीजों से भी जिन्हें जमीन उगाती है और खुद इनसे भी, और इन चीजों से भी जिन्हें अभी वो जानते, आगे जो अल्फाज है ना, वमिम्मा ला याअलमून, और चीजें बयान अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिनको अभी तक वो जानते नहीं है, उनमें भी ये सिलसिला है, उनमें भी ये सिलसिला मौजूद है नारा और वादा का। नार दरख्तों, पौधों, जड़ी बूटियों के शगुफे इनकी वादा तक पहुंचे तो क्यों कर? इंसान सारे काम छोड़कर अगर ये काम करने लगे तो फिर भी वो इसका लाखवां हिस्सा अंजाम दे सकता है। हम तो सिर्फ दरख्त लगाने पे आए तो उससे भी कासर है, हालांकि ये मुफ्त का मामला है। गिनती इतने की ऐलान इतने का हो तो लगते कितने हैं। अगर ये मामला हो, अगर हमें पता ये हमारे हाथ में है, लेकिन ये भी हम नहीं लगा रहे। लेकिन जो बात की जा रही है वो ये कि अगर जनाब ये इंसानों के बस में हो, इंसानों के ज़िम्मे हो कि ऐसा तो नहीं करना है, तो फिर कितना मुश्किल है। दरख्तों की अफज़ाइश नस्ल का मामला रुक जाए। इसलिए जो चीज़ इंसान की ताकत से मावरा थी, अल्लाह ताला ने अपनी कर्मे गसरी से इसका खुद ही इत्माम फरमा दिया। इन खुद ही अल्लाह ताला ने ये बंदोबस्त फरमा दिया। हज़रत इंसान को खबर तक नहीं होती, और इसके बागों में, खेतों में, चरागाहों में, जंगलों में, न मालूम कहाँ कहाँ हमारे चुपके से अमले तलकीह को अंजाम दे रही होती है। अमले तलकीह जिसका इशारा हुआ कि जरसूम एक नर के मादा की तरफ मुंतकिल होते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने खजाने गैब से बंदोबस्त फरमाया हुआ। तो हवाएं, इससे पता चलता कि हवाएं महज हवाएं सिर्फ हवा के लिए नहीं है, बल्कि और भी कुदरत के बहुत सारे काम हैं जिनके बायस ये जो अमल है हवा अमल तलकीह का। दरख्तों की टहनियाँ रंग बरंग खुश जायका फलों से लद गई, झूम झूम कर अपने खालिक के हुजूर अदाब बंदगी बजा ला रही है। खेतों के पौधों पर खुशों के ताज सजाए जा रहे हैं और इनको दानों के मोतियों से आरास्ता किया जा रहा है, और वो चुप चुप कर अपने खालिक की रुबूबियत और किबरियाई के गीत गा रहे हैं। चरागाहों में आपने कभी देखा होगा घास किस तरह जमीन पर बिछी चली जा रही है। जहाँ पे जानवर चराए जाते हैं, चारा होता है, बस उग रही है। अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है। वो भी उसकी बारगाह अज़मत पे सजदे कर रही है,
جس نے اس کی بقا اور بالیدگی کا حکیمانہ انتظام فرما دیا ہے۔ ایک حضرت انسان جس کے لیے کارخانے ہستی کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز مصروف ختم ہے، وہ بے سود پڑا ہے الا ماشاءاللہ۔ انسان غور نہیں کرتا، مطلب یہ ہے انسان غور نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں نا آیت سورہ یاسین کی بڑی معروف اور مشہور آیت ہے، اس کو ہم سنتے ہیں لیکن غور نہیں کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے اور اس کا نظام کیسے وضع فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہواؤں میں عمل تدقیق کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعبیر نخل نہ کرنے کا مشورہ دیا، تعبیر نخل نہ کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ جب دوسرے تمام درختوں پر ہم عمل تلقین نہیں کرتے، یعنی انسان تو یہ معاملات نہیں کرتا نا، یہ قدرت خود ہی بندوبست فرمایا ہوا ہے، بلکہ ہوائیں آج خود اس کام کو انجام دے رہی ہیں۔ تو آخر حجور کے درخت نے کیا قصور کیا کہ ہواؤں کی عملداری سے اسے خارج کر دیا جائے؟ اس لیے انسان کو زحمت گوارا کرنی پڑے۔ لیکن جب صحابہ نے دوسرے سال کم پھل آنے کی شکایت کی، جس کی وجہ سے یہ تھی وہ درخت اس عمل تعبیر کے برسوں عادی تھے، ان کو اپنی طبیعت پر آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیا کے کام ہے جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ یعنی ان کو اگر آسان لفظوں میں عرض کروں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو عمل تھا عرب کا دستور تھا وہ یہ تھا کہ وہ پیوند کاری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پیوند کاری، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کیونکہ یہ لفظ مشتہر ہے، تعبیر نخل، کھجور کی پیوند کاری کرتے تھے۔ تو اس سے اگلے جو پھل آتا تھا وہ زیادہ ہوتا تھا، زیادہ ہوتا تھا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تم کیا کرتے ہو کہ پیمان کاری کرتے ہو کہ درخت کھجور ہے اس میں کوئی ٹھنڈی وغیرہ، مطلب تو یہ ان کا ایک روٹین کا معاملہ تھا۔ تو سرکار نے جب فرمایا نا تو یہ تم کیا کرتے ہو، مطلب سرکار کی نظر تو اس آیت کے اوپر دل کے اللہ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہوا ہے، تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب اگلے سال ہوا، سیزن آیا تو فصل جو ہے وہ کم ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ فصل کم ہوئی ہے، ہمارا پہلا جو روٹین تھی یا جو جس ہم کرتے تھے زیادہ فصل اور پھل آتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تمہارے معاملے تم جانو، انتم عالم بامور دنیاکم، یعنی دنیا کے جو معاملات ہیں، چونکہ میں نبی ہوں، نبی کا کام تھوڑا ہے کہ یہ کھیتی باڑی کے معاملے میں یہ تمہارے معاملے ہیں، تم ان کو بہتر ہے جانتے ہو۔ اس بات میں حضور علیہ السلام نے آزاد چھوڑ دیا، لیکن محدثین لکھتے ہیں اگر تھوڑا وہ صبر کر لیتے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں کوئی کمزوری ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر وہ صبر کر لیتے، اگر وہ صبر کر لیتے، کیونکہ عمل ہوتا ہے ہر چیز کا، تو اس اپنے روٹین کے اوپر آتے ہوئے ٹائم تو لگتا ہے نا، کیونکہ درختوں کا یہ روٹین ہو چکی تھی، تو اگر وہ صبر کرتے تو یہ وہ دیکھتے نتیجہ کہ اگلے سال اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر پھل۔ حضور علیہ السلام جب آئیے سمجھتے کہ حضور کسی جگہ پہ ہاتھ لگا دیں تو برکتوں سے مالا مال چیز ہو جاتی ہے، تو وہاں یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے؟ صرف یہ تھا چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات کے اوپر کامل طور پہ یقین نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ درختوں کو وقت چاہیے تھا اپنے اصل پیریڈ پر آنے پر یا اپنی اصل حالت پر آنے پر، درختوں کو کیا چاہیے تھا؟ وقت چاہیے تھا۔ سو وہ جلد باز ہو گئے، جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یہ دنیا کے کام ہے تم ان کو بہتر سمجھتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل تلقین جو قدرت نے نظام قائم فرمایا ہوا ہے، ہمارے یعنی بیشتر یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اگر ہمیں ہو، مطلب دیکھو نا جی باغ کسی نے لگایا، کھجوروں کا باغ لگایا ہے یا کسی نے امرودوں کا باغ لگایا ہے، تو اگر یہ نر اور مادہ والا معاملہ ہمارے پاس میں ہو کہ ہم نے یہ معاملہ کرنا تو پھل لانا تو کتنا مشکل ہوتا، وہ تو کھیتی باڑی پر چھوڑ دیتے لوگ۔ یہ اگر آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بہتر سمجھ گئے، اس لیے جو درخت ہوتا ہے ایک پپیتا کا، اس کا جی وہ کہتے ہیں کہ وہ سنگل ہو تو پھل نہیں دیتا، سنگل ہو تو پھل نہیں دیتا، وہ اس کے ساتھ اس کا جو جوڑا ہو تو پھر اس کو پھل لگتا ہے۔
پھر اس کو پالے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ درختوں میں بھی افزائش نسل کا یہ سلسلہ ہے. اور وہ کس سے ہوتا ہے؟ ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مالک کی، اپنے خالق کی ہمیں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا اور تسبیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.